کہ آپ کے حوالے سے امریکہ سے بیٹھ کر کچھ لوگوں نے دعویٰ کیا کہ آپ کو مار دیا گیا ہے تشدد سے. آپ کا فریش چہرہ، جیل لگے بال اور خوبصورت چہرہ بتا رہا ہے کہ آپ اپنی مرضی سے ہی کہیں تھے شاید. دیکھیں بات یہ ہے کہ پھر میں آپ کو کہوں گا جو سوشل میڈیا کا ورلڈ ہے نا جی، وہ کچھ اور ہے. دیکھیں آپ لوگ وی لاگ کریں گے نا تو آپ ریئلٹی بیس ہیں، کیونکہ آپ یہاں پر فیلڈ رپورٹنگ کرتے ہیں. آپ غیر ذمہ دار کوئی کام، مجھے آپ سب پہ پتا، آپ کے چہرے بھی پتا جو کرتے ہیں، مجھے یہ پتا ہے کہ آپ غیر ذمہ دار رپورٹنگ نہیں کریں گے. کچھ لوگ جن کا پاکستان میں آنا ہی نہیں ہے، باہر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ وہاں بیٹھ کے صرف اپنا ویورشپ لینے کے لیے وہاں بیٹھ کے صرف نفرت کا پیغام پھیلاتے ہیں. وہ نفرت کا جو پیغام ہے اس پیغام کا ملک کو نقصان ہو رہا ہے. یہ نقصان ہے جو سوشل میڈیا کی وجہ سے ہو رہا ہے. میں سوشل میڈیا کے لوگوں کو برا نہیں کہہ رہا، لیکن میں ان کو کہہ رہا ہوں کہ یار یہ جذبات میں آ کے چیزوں کو آپ ری ٹویٹ یا پوسٹ نہ کرو، آپ اپنا مائنڈ اپلائی کرو. آپ کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا، آپ سوچیں، ہر پہلو پہ سوچیں، اور آپ یہ بھی سوچیں کہ آج اگر حالات اس تناظر میں پہنچے ہیں تو وہ پہنچے کس وجہ سے ہیں، اس کے محرکات کیا ہیں. اچھا فاروق بھائی یہ بتائیے گا کہ آپ پریس کانفرنس کرنے کے لیے آپ کے پاس کیا آپشن تھا کہ آپ کسی پروگرام میں بھی جا سکتے ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ اس پارٹی کا آپ نے انتخاب کیا کہ آپ کے پاس یہ آپشن بھی تھا کہ کسی دوسری پارٹی میں جا سکتے تھے. اور دوسرا میرا سوال ہے کہ کیا زمان پارک میں 9.5 مئی کی ساری پلاننگ عمران خان صاحب نے کی؟ کیا عمران خان صاحب نے جلاؤ گھراؤ اور ساری یہ جو ٹارگیٹڈ پوائنٹس تھے عمران خان صاحب نے ان کو ٹارگیٹ کیا؟ دیکھیں پہلا تو آپ کا سوال یہ میں نے آپ کو پہلے جواب دے دیا کہ یہ میں کسی نئی جگہ کے اوپر نہیں گیا، یہ میری اپنی جگہ ہے. جن لوگوں کا میں نے آپ کو ذکر کیا، جہانگیر ترین کا، علیم خان کا، اون چودھری کا، یہ لوگ ہمارے اپنے لوگ ہیں، ہم نے اکٹھے کام کیا ہوا ہے، ان کے ساتھ کیا ہوا ہے، تو لہٰذا کہیں اور جانے کا تو جو ہے وہ کوئی سوال جو ہے وہ پیدا نہیں ہوتا تھا، اور وہاں پر میرا کوئی وہ کمفرٹ لیول پہ نہیں ہے. یہاں پہ اوپر میں آل آؤٹ جانے کے لیے تیار ہوں. جب یہ معاملہ ہی نہیں ہے، جب میرے ملک کا نقصان ہو رہا ہے، تو پھر میرے لیے وہ ڈیسیژن کرنا آسان ہے. اسی بیس پہ میں نے ڈیسیژن کیا، جو میں آپ کو بات تو دوبارہ ایکسپلین میں نے آپ کو کر دی. بٹ لاسٹ یہ بتا دیں کہ آپ نے یہ جو ایڈمٹ کیا کہ آپ کبھی کہیں گرفتار نہیں ہوئے تھے، جبکہ آپ کی فیملی نے عدالت سے رجوع کیا، آپ کے بھائی کے ویڈیو میسیجز ہیں کہ میرے بھائی کو اٹھا لیا گیا ہے، آپ کے والد صاحب ٹھیک ہے، اور تصاویریں بھی آپ کی فیملی کی طرف سے اپیلیں بھی کی جاتی ہیں کہ آپ جہاں بھی ہیں آپ کو منظر عام پر ہے. کیا وجہ تھی کہ آپ اپنی فیملی کے ساتھ بھی رابطہ ہے کہ آپ لوگ پریس کانفرنس کرتے ہیں، انٹرویوز کرتے ہیں، پیچھے کے جتنے لوگ بھی خیر بات کہہ رہے ہیں، لیکن نہ تو پبلک اس کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار ہے. آپ لوگوں کا جو موقف سامنے آتا ہے لوگ اس پہ بھی سوالات اٹھانا شروع دیکھیں اس میں دیکھیں دو چیزیں. دیکھیں جب میں نے آپ کو کہا کہ میں نے ٹوٹل جو ہے وہ اپنا رابطہ منقطع کر کے میں اس نتیجے کے اوپر پہنچا، اس کی وجہ یہ ہے جب ظاہری بات آپ کا رابطہ نہیں ہوگا اور جس قسم کے حالات ہیں اس میں پھر آپ کی فیملی کے بھی یہ روابط ہوتے ہیں. جب میں نے ان کے ساتھ میں نے رابطہ کیا، ان کو میں نے یہ شیئر کیا، وہ میرے فیصلے کے ساتھ جو ہے وہ میرے فیصلے کے ساتھ کھڑے. حاصل تھی اور جتنی آپ باتیں بتا رہے ہیں کہ آپ کے سامنے یہ آپ نے تب یہ چیزیں عمران خان کو نہیں بتائی کہ آپ ڈبہ پیر نہیں ہے، ڈبہ پیر نہیں ہے. تب آپ نے جی جی وہ تھے جنہیں زمان پارک میں مکمل ایکسیس حاصل تھی، لوگوں میں سے چند میں سے آپ تھے. تب آپ نے عمران خان کو یہ نہیں سمجھایا کہ اب آپ وزارت سے ہٹ گئے ہیں تو آپ ویٹ کر لیں؟ کیا آپ کی بات وہاں پہ سنی نہیں جاتی تھی؟ اگر نہیں جاتی تھی تو اتنی دیر بعد آپ کو کیوں نہیں جانا؟ ایشو دیکھیں بات یہ ہے، پھر میں نے آپ کو یہ کہا کہ ہم سب کہیں نہ کہیں جو ہے کسی وجہ سے، کسی مصلحت کی وجہ سے شکار ہو جاتے ہیں کہ یار میں ایک جگہ پہ بیٹھا ہوں، 16 سال سے بیٹھا ہوں، میری ایک عزت مقام بن گئی ہے، ہو سکتا ہے کہ حالات ٹھیک ہو جائیں، ہو سکتا ہے کہ آپ یہ انتظار کرتے ہیں کہ حالات آپ ٹھیک ہو جائیں، آپ کی لیڈرشپ اپنا کورس ٹھیک کر لے. جب نہیں کرتے ٹھیک تو پھر آپ کے پاس کوئی پلاسٹک کی یا الاسٹک کی چیز نہیں ہے جو جتنا آپ کو موڑنا چاہے آپ اتنا مڑ جائیں. یعنی کہ آپ کا ایک اپنا مائنڈ بھی ہے نا، ایک آپ کی اپنی سوچ بھی ہے، تو آپ نے اس کو بھی اپلائی کرنا ہے. مجھے یہ فیل ہوتا ہے کہ یہاں پر میں اپنا اوپینین کھل کے دے سکتا ہوں، اور یہاں پر جو لوگ ہیں وہ میرے اوپینین کو پہلے بھی سنتے رہے ہیں اور اس کے اوپر اس کا احترام اور وہ کریں گے. وہ میرا ایک کمفرٹ زون موجود ہے. مثلا یہ میرے بھائی بیٹھے ہیں، نعمان لنگڑیال صاحب بیٹھے ہیں، ان سے ہمارا ایک تعلق ہے، شیخ صاحب بیٹھے ہیں جہاں سے ان سے ہمارا تعلق ہے. تو کہنے کا مقصد ہے کہ یہ کوئی نئی بات نہیں. جہاں تک رہ گئی بات 9 مئی کے حوالے سے، اس کے اوپر میں تفصیلاً
बात अपनी प्रेस टॉक के अंदर जो है वो आपको बता चुका हूं। अदनान में ये फरमाइएगा, आप जल्द या बदीर हकीकी पार्टी में या हकीकत पसंदाना पार्टी में आप आ गए हैं। ये फरमाइए, जो लोग छुपे हुए हैं, जो अंडरग्राउंड हुए हैं, उनके लिए भी क्या आपकी पार्टी ने कोई सॉफ्ट कॉर्नर रखा हुआ है कि एक सेकंड कि उन लोगों को आप माफी दे दी जाएगी जो भी आ जाएंगे, कौमी धारे की पार्टी में आ जाए या इस सियासत अदनान में साहब, वापस आ जाए? एक सवाल मेरा, देखिए मैं आपके सामने रखे देता हूं। मेरे पे केसेस है ना जी, केसेस है, मैंने कोई गलत काम किया है, मैं नहीं कहता मेरे केसेस को माफ करें। मैं ये कहता हूं कि मुझे कानूनी तौर के ऊपर उसका सामना करने का पूरा मौका मिलना चाहिए। हम पॉलिटिकल वर्कर हैं, अगर तो मैंने कोई दहशतगर्दी की है, मैंने कोई हीनियस क्राइम किया है, मुझे उसकी सजा मिलनी चाहिए। अगर मैंने नहीं किया तो मुझे एक्सेस टू जस्टिस मिलना चाहिए। अच्छा, नहीं सुन लें, नहीं सुन लें, एक मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा, मैंने आपके सवाल का जवाब दे दिया। इसी के साथ साथ जो लोग मैंने आपको कहा छुपे हुए हैं, ऐसे लोग जो कि मुलव्वस ही नहीं है वो भी छुपे हैं। मिसाल के तौर पर हमारे टिकट होल्डर्स हैं, ठीक है, मसलन अब जहांगीर शहर के अंदर प्रोटेस्ट ही कोई नहीं हुआ, टोबा टैक्सिंग के अंदर प्रोटेस्ट ही कोई नहीं हुआ, ठीक है, बहुत सारे ऐसे जिला हैं जहां पर कोई प्रोटेस्ट ही नहीं हुआ, जहां पर किसी ऐसी जगह के ऊपर जाकर हसास तनसीबात के ऊपर किसी ने फिजिकली अटैक नहीं किया, लेकिन वो लोग सिर्फ इस वजह से जो है वो रूपोश हैं कि उनको कहा गया कि आप रूपोश रहें, उनको पैगाम जेल से भी दिया जा रहा है कि आप रूपोश रहें, आप इंतखाबात तक रूपोश आप रहें। यार कहने का मकसद ये है कि आप पाकिस्तान के लिए क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, मैं तो उनके लिए ये सवाल छोड़ रहा हूं और उनको हम एंगेज करेंगे। पीटीआई आपका पहला इश्क रहेगी या नहीं? सर देखें, बात ये मकसद इश्क है, मेरा इश्क पाकिस्तान है, जो मेरा इश्क है वो पाकिस्तान है। फिर मैं आपको ये कहना चाहता हूं, पाकिस्तान है तो हम है। अब पाकिस्तान की स्टेबिलिटी मुझे अजीज है ना, मैंने तो आपके सामने खोल के रख दी भाई कि मेरे नजदीक जो लीडरशिप है उसका मेयार क्या होना चाहिए। वो मेयार ये है कि आपने लीडरशिप क्राइसिस में आपने देनी है ना। आप बंद गली, एक मिनट के, आप ये तो नहीं कहेंगे कि ये सामने दीवार इसके साथ टक्कर मारते रहो। ये बताइए साहब कि अभी कितने रहनुमाओं से आप रास्ते में हैं, और दूसरा ये भी खबरें चली थी कि आप गिरफ्तार हो गए हैं, तो ये भी क्लियर कर दें, आप गिरफ्तार हुए थे या अपनी मर्जी से कहीं थे? कहीं मैं गिरफ्तार नहीं हुआ, ठीक है, मैं अपनी मर्जी से, मैंने आपको जिस तरह पहले कहा कि मुझे एक वक्त दरकार था। देखें, फिर ये फैसला करने के लिए मुझे एक वक्त दरकार था। जो मैंने बात की ना, अभी कहका भी लगा था जहां पे मैंने जो रूहानी वाली बात की, कहका भी लगा यहाँ पे, वो मकसद मेरा ये था, वो मैं इस बात पे बात कर रहा था कि जो हम कर रहे हैं क्या ये कोई हक और बातिल की लड़ाई है। वहां पर मुझे उन्होंने ये गाइड किया कि ये कोई इस्लाम और कुफर की लड़ाई नहीं है। मुझे ये पता हो यार इस्लाम और कुफर की लड़ाई है, मैं मुस्लिम, मैं एक मिनट रुक जाए, मैं मसलन खड़ा हूं एक जगह के ऊपर, ठीक है, और मुझे पता है कि बाहर मेरी जो दूसरी तरफ है वो को हमारी मजहब का मामला आ गया, दीन का मामला आ गया है, ठीक है, तो उसके